دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. عنوان بصری 95 سال بوڑھا شخص ہے, مدینہ میں رہتا ہے, ہر جگہ سے علم حاصل کرتا ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر رسول کا فرزند ہے, چھٹا امام رسول کا فرزند ہے. تو کہا چلے ان کے پاس بھی جاتا ہوں, علم حاصل کرتا ہوں. آتا ہے امام کی خدمت میں. امام پوچھتے ہیں کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ وہ علم حاصل کرنے آیا تھا. امام نے بولا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم حکومت کی نظر میں ہیں, اذکار بہت زیادہ ہیں, ذکر ہیں, وقت نہیں ہے. یہ کہہ کے بیچارہ شکستہ دل ہو جاتا ہے, چلا جاتا ہے. امام جانتے ہیں آتش کیسے لگانی ہے. یہ خدا کا شکر کریں عزیزان محترم, روحانیت میں, معنویت میں پہلا دروازہ یقظہ ہے, بیداری. چاہے وہ بیداری دل ٹوٹنے سے ہو, حادثے سے ہو, کچھ کھو جانے سے ہو. یہ جو ایک جھٹکا لگتا ہے زندگی میں, یہ بیدار کرتا ہے. اور یہ کال ہوتی ہے نیچر کی آپ کے لیے کہ خدا آپ کو بلا رہا ہے. لیکن ہم اگنور کر دیتے ہیں. انسان کی زندگی میں حادثے ہوتے ہیں, سب کی زندگیوں میں یہ کھٹکھٹ ہوتی ہے, لیکن ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں. یہ اس کو جب بیداری ہوئی تو اس کا دل ٹوٹا. کہا کہ میں تو بڑی امید سے آیا تھا, لیکن انہوں نے تو مجھے چھوڑ دیا. 1 ہفتے تک گھر سے باہر نہیں نکلا, صرف نماز کے علاوہ. پھر برداشت نہیں کر پایا, رسول کے روزے پہ گیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور رسول خدا سے متصل ہوا, توسل کیا, یا رسول اللہ اپنے نواسے کے دل کو میرے لیے نرم کیجیے. توسل کیا. پھر گیا, پہنچا, خادم نے بولا پھر آ گئے. کہا مولا سے. تھوڑی دیر بعد خادم نے کہا آؤ, خدا نے تم پہ کرم کیا ہے. امام نے بلا لیا. کتنی بڑی سعادت ہے. امام نے نام پوچھا, کہا عبداللہ کنیت ہے. امام نے کہا کہ خدا تمہیں اسی پہ قائم رکھے. یعنی کیا؟ یعنی عبد خدا. دل میں کہتا ہے کہ اگر آج مجھے کچھ اور ملے یا نہ ملے, مجھے یہ دعا ہی کافی ہے, میرے لیے دعا ہی کافی ہے. پھر اس نے پوچھا, امام نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا مولا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے نہیں ملتا, علم نور ہے. خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے اتار دیتا ہے. خدا جس کے دل پہ. اب اللہم صلی علی محمد آل محمد. اب دل ایسا ہو, قلب ایسا ہو جس پہ اترے. امام نے بہرحال اس کو بتائیں کہ ایسے اس کی شرائط کیا ہیں. وہ شرائط بندگی کی ہیں کہ انسان اگر بندہ خدا بن جائے تو خدا اسے یہ علم بھیج دیتا ہے, یہ نور دے دیتا ہے. یہ بڑے بڑے علماؤں کی ہم زندگیوں کو دیکھتے ہیں جن کے حوادث گزرے, یہ سب اس قلب کی وجہ سے ہے کہ جس کو انہوں نے تیار کیا تھا. سید مہدی بحر العلوم کہ جس کے بارے میں میں نے شاید ذکر کیا کہ ایسی شخصیت کہ کل میں نے آپ کا ذکر کیا کہ انہوں نے ملا احمد نراکی کے ساتھ جو کیا, خود ایسی شخصیت تھی کہ ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. بحر العلوم, بحر کس کو کہتے ہیں؟ اوکیانوس, سمندر نہیں ہے, اوکیانوس یعنی علوم کا اوکیانوس ہے, بحر العلوم ہے. وہ شیخ اب کمی کہتے ہیں, علامہ طباطبائی نے مشہد مقدس میں اس کو بیان کیا کہ شیخ کمی جو خود بہت بڑے عالم ہیں نجف پہنچے سید کی خدمت میں, اور باتیں کرتے کرتے پوچھا کہ یہ میں اور آپ ساتھ پڑھتے تھے, حالانکہ خود بھی بہت بڑے عالم ہیں, لیکن آپ کے پاس کیا کیسے آ گیا یہ سب کچھ؟ کہا ہم دونوں ساتھ مباحثہ کرتے تھے, آپ کہاں میں کہاں. تو جب لوگ کم ہو گئے تو انہوں نے بتایا کہ میں رات کو نجف میں ہر شب
جو ہے وہ مسجد کوفہ جاتا تھا اور عبادت کرتا تھا، صبح آ کر درس تدریس کرتا تھا۔ ایک رات کو جا رہا تھا، جو لوگ گئے ہیں خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے، جا رہا تھا تو طوفان سا آیا مٹی کا، اور میرا دل کوفہ کے بجائے، مسجد کوفہ کے بجائے مسجد سیلہ میں کھنچنا شروع ہوا۔ پھر میں نے کہا نہیں میں تو روز وہیں جاتا ہوں، وہیں جاؤں گا۔ پھر کچھ کھنچا، خود بخود طوفان نے میرا راستہ موڑ دیا، میں مسجد سیلہ چلا گیا۔ مسجد سیلہ آپ جانتے ہیں مسجد کوفہ سے کچھ فاصلے پر ہے، اور قدیمی مسجد، یعنی انبیاؤں کے مقام ہیں، حضرت ادریس کا مقام، مقامات ہیں۔ اور وجہ شہرت کیا ہے؟ امام زمانہ۔ اس مسجد کی وجہ شہرت امام زمانہ ہے۔ اب جیسے ہی اندر گئے اندھیرا تھا، تو یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مقام امام زمانہ پہ بیٹھا ہوا، کوئی دعا پڑھ رہا ہے، اور کہا اتنی دل نشین آواز میں نے کبھی زندگی میں سنی نہیں تھی۔ جیسے ہی میں کھڑا ہوا، رات کا بھی ہے، خوف بھی ہے، تو مجھے آواز آئی، مہدی ہمارے قریب آؤ۔ مہدی، سید مہدی بہرالعلوم نام تھا۔ یہ تھوڑے سے قریب آئے، گھبرائے، پھر آواز آئی قریب آؤ، کہہ رہا میں اور قریب گیا مگر گھبراہٹ تھی۔ پھر آواز آئی کہ ہمارے قریب آؤ، میں پھر تھوڑا سا رک گیا۔ پھر آواز آئی، مہدی ادب کا تقاضا یہ ہے جب بلایا جائے تو قریب آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں امام کھڑے ہوئے اور امام نے اپنے سینے سے میرا سینہ لگایا۔ کیا خوش قسمت انسان ہے۔ کہا یہ جو علم ہے یہ اس سینے سے منتقل ہوا ہے، لیکن اتنا ظرف تھا، اتنے اندر عبودیت اور بندگی تھی کہ امام کے سینے سے لگے۔ ورنہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم نے امام کو دیکھا، امام تک پہنچے، کہا کہ مولا قریب مت آئیے گا۔ کہا کیوں؟ کہا ظرفیت نہیں ہے اس نور کو تحمل کرنے کی۔ میں آپ کہاں ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ ہم کس قابل ہیں کہ ہم امام کو دیکھیں یا امام ہمارے قریب آئیں؟ تصور کریں۔